والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخب آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صلوات پڑھ دیجئے علی علی ہے نا متوجہ جناب مزاج علی علی کرتے رہو تاکہ تمہیں قرآن مل جائے بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کرتے رہو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا اسی لیے بے ساختہ علی علی کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے یا علی وحشت محسوس نہ کرے عشق امیر المومنین میں ایسے ڈوبیے کہ کوثر کے کنارے نکلیں اور خمار اس ولا کا اتنا آنے دیجئے اس قدر یہ شراب طہور پیجئے اس قدر پیجئے یقین جانیے علی کی محبت کا خمار جتنا چڑھے گا اللہ اتنا ایک نظر آئے گا سمجھ رہے اتنا ایک نظر آئے گا لیکن یہ بھی احتیاط کیجئے شرابن طہورا علی کی محبت کی پیتے ہو لیکن بہکتے کہیں اور جا کے ہو یہ مناسب نہیں ہے علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے جیسے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں ایسے علی کے بغیر توحید پرستی بھی قبول نہیں سمجھ رہے نا حضور علی ایک اٹل حقیقت ہے ایک حقیقتوں کی کن ہے علی جبر سے واجب نہیں ہے جبر نہیں ہے علی جبر نہیں ہے وہ نمائندہ الہیہ ہے اور حکومت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے زمین پہ اترا سمجھ رہے ہیں نا علی کسی جبر کا نام نہیں ہے علی کے لیے اللہ نے جبر نہیں رکھا بلکہ ہدایت کو مشروط کیا علی کے ساتھ کہ علی ہے تو سب کچھ قبول ہے جیسے نماز خود عبادت ہے لیکن نماز کو دیکھنا عبادت نہیں نماز خود عبادت ہے
لیکن نماز کا ذکر عبادت نہیں. نماز خود عبادت ہے لیکن اس کا ذکر سنانا عبادت نہیں. خود عبادت ہے لیکن اس کا دیکھنا عبادت نہیں. اس کا ذکر عبادت نہیں. اس کا ذکر سنانا عبادت نہیں. لیکن علی اسے دیکھنا بھی عبادت, اسے سنانا بھی عبادت, اسے سننا بھی عبادت. حیدری یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. سمجھ رہے نا حضور؟ ولایت علی جبر نہیں ہے حضور. جیسے آپ کے دماغ میں اگر وہ واقعہ ہو تو وہ کمال واقعہ ہے جسے قرآن نے بار بار دہرایا. سب سجدے میں گر گئے اور کسی نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا. اب پروردگار نے اس سے کیا کہا؟ وَأَسْتَغْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تم نے تکبر کیا یا تم کافرین میں سے ہو؟ تو اللہ کی نظر میں کوئی کافر ہیں جن میں سے ایک شیطان بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ ہیں ایسے. کیا تم کافرین میں سے ہو؟ اب اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ کا منکر تو نہیں ہے. آج بھی نمازیں پڑھتا ہے اور خوب پڑھتا ہے. آج بھی اللہ کو اللہ ہی مانتا ہے. اللہ کو اپنے خالق سمجھتا ہے. سب کچھ سمجھتا ہے. آج بھی توحید پرست ہے. اور ویسے بھی اس کا کتنا خالص عقیدہ ہے کہ اے میرے اللہ تیرے کہنے کے باوجود بھی میں تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا. کہنے کے باوجود تو کہتا رہے کہ سجدہ کر, لیکن میں تیرے سوا کسی کو سجدہ. کیا مسلمانیت ہے؟ کیا توحید پرستی ہے سرکار؟ کیا توحید پرستی ہے؟ کیا مسلمانیت ہے؟ کیا پرخلوص عقیدہ ہے اللہ کے لیے؟ اس سے بڑا تو کوئی عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بھی کہے اے میرے پروردگار تو میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ لائق سجدہ صرف تیری ذات ہے. کتنا خوبصورت عقیدہ اس کا, کیا کہنے کہ تیرے. اب اللہ نے اس عقیدے پہ آگے سے کیا جواب دیا؟ جا تجھ پر لعنت ہے. جاؤ نکل جاؤ, تجھ پر لعنت ہے. تو رجیم ہو چکا, نکل جا میرے دربار سے. اتنے اچھے عقیدے پر یہ سزا. تو پتا چلا کہ اللہ کے حکم کو ماننا لازم ہے. اللہ اللہ کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں. اس کے حکم کو مانو. حکم کو اس نے کہا ہادی کو سجدہ کرو تو پھر کرو. اب وہی عبادت ہوگی. تو اسی لیے میرے بھائی پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ واجب ہے, نہ ولایت علی اوجب ہے, نہ ولایت علی فرض ہے, نہ ولایت علی سنت ہے, نہ ولایت علی سنت موقدہ ہے, بلکہ غدیر میں اترا ہوا اللہ کا حکم ہے. اب اسے مانو یا جاؤ تجھ پر لعنت ہے. سمجھ رہے اللہ آپ کیا پوچھتے پھر رہے ہیں واجب ہے کہ اوجب ہے کہ سنت ہے کہ سنت موقدہ ہے؟ وہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب یا ماننا ہے یا لعنت اٹھانی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ گزارش پہنچ رہی ہے. یہ واجب اوجب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جائز ناجائز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو حکم خدا ہے. اے میرے رسول اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے پھر رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. ماں بلغت, پھر تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. سرکار یہ حکم ہے, حکم ہے. اگر یہاں تک پہنچ گئے بسم اللہ. جی
بے شک نام مان کے جس طرح شیطان رجیم ہو گیا تھی انہیں علی دی ولایت نام مان کے رجیم ہو گیا. بے شک بے شک. بلکہ جناب نو میں ایک حدیث ہدیہ کر دینا. سرکار امالی شیخ مفید علیہ رحمہ دی روایت، امالی شیخ مفید کی، اس میں شیخ مفید علیہ رحمہ نے لکھا کہ رسول اللہ کے سامنے صحابہ نے پوچھا منکر ولایت علی کی سزا کیا ہے؟ منکر ولایت علی کی سزا کیا ہے؟ ختمی مرتبت نے جلال میں ارشاد فرمایا. امالی شیخ مفید سے روایت دے رہا ہوں آپ کو. کہنے لگے کہ مولا منکر ولایت علی کی سزا کیا ہے؟ رسول نے جلال میں ارشاد فرمایا سنو، منکر علی کو جب محشر میں لایا جائے گا، یا معاشر الاصحاب، اے گروہ اصحاب غور سے سنو، علی کے منکر کو جب محشر میں لایا جائے گا اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا جس کی 300 شاخیں ہوں گی. ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے منہ پر تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا میں شیطان ہوں تو دشمن علی ہے. اس کا درجہ کچھ شیطان سے بڑا ہے. اس کا سرکار درجہ کچھ شیطان سے واہ واہ ہی ہے. سرکار بس جتنی ہدیہ کرنی تھی آگے بڑھ جائیے. میں نے سورہ نحل کی آیت کریمہ، یہ تو رسول کی حدیث تھی نا جی، لیکن چلیے حدیث انہوں نے کہا مکمل کر دیجئے. تو لوگوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، مولا کچھ اور بھی بیان فرما دیجئے، اتنا تو آپ نے کہہ دیا. تب رسول اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا منکر والا. شکریہ جناب، بسم اللہ، شکریہ. کہا ولایت علی ابن ابی طالب کا منکر جب خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو خداوند کریم اس سے پوچھے گا یہ محشر تو میری مخلوق کا ہے، تو کس خدا کی مخلوق ہے؟ یعنی منکر علی وہ جسے خدا بھی قبول نہ کرے، اپنی مخلوق ہی نہ مانے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ واجب اوجب کا مسئلہ نہیں ہے حضور. یہ تو رسول نے فرمایا نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن بھی آواز دے رہا ہے اے میرے محبوب. یہ کون محبوب؟ اچھا یہ اللہ کون ہے؟ کمال، کمالوں سے بھی پاک، جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز، احساسات میں نہیں آتا، محسوسات میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، لمس میں نہیں آتا، خیالوں میں نہیں آتا، وجود رکھتا نہیں، دھڑکن رکھتا نہیں، دل ہے نہیں، ہاتھ بازو ہے نہیں، مکان ہے نہیں، لا مکان میں سماتا نہیں، شے اور لا شے کا خالق ہے. شعور و تحت الشعور انسان کا اسے پا نہیں سکتا. ہر جگہ ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. مقام رکھتا ہے لیکن لا مکان ہے. لیکن کمالوں والا اتنا کہ کہتا ہے کہ میں ہوں. ایسا کمالوں والا جو کہتا ہے میں ہوں، ادراک میں ہے نہیں، وجود رکھتا نہیں، دل رکھتا نہیں، کیفیات رکھتا نہیں، محسوسات رکھتا نہیں، اپنے ناموں کا بھی غیر، اپنی صفتوں کا بھی غیر. ایسا خدا کہہ رہا ہے میں محمد سے محبت کر بیٹھا. اللہ اکبر سرکار، ایسا خدا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایسا خدا مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھا اور ارشاد فرمانے لگا اپنے محبوب سے کہنے لگا یعرفون نعمت اللہ. اے میرے رسول جو تیری امت بیٹھی ہوئی ہے، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی اس نعمت کو جانتے ہیں، نہیں عارف ہیں، پہچانتے ہیں. سوتے جاگتے انہیں پتا ہے کہ وہ اللہ کی ایک نعمت کون سی ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا،
یہ انہیں کیا ہو گیا؟ یہ اس اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے، واہ 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 واہ، ثم ينکرونہا، منکر ہو گئے، وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، اے رسول انہیں کہو تم اس کے منکر نہیں ہوئے، کافر ہو گئے ہو۔ اللہ کی نظر میں اللہ کی نعمت کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ تب لوگ اٹھے اور رونے لگے، کہنے لگے مولانا فرمان علی کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ چلیے باقی کتابیں تو آپ کیا ڈھونڈیں گے، ذرا دیکھ لیجئے گا اس میں کیا درج ہے کہ کچھ صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا انجیل ہے؟ فرمایا لا۔ کیا کہا توریت ہے؟ کہا لا۔ کہا زبور ہے نعمت اللہ؟ کہا لا۔ نہیں۔ کہا قرآن نعمت اللہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا مولا یہ زمین و آسمان؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کی نعمت ہیں؟ کہا نہیں، میں تو فقط اس کا رسول۔ کہا مالک پھر یہ کون نعمت اللہ ہے؟ بندہ جس کا منکر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کہا علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب، سرکار کا علی ابن ابی طالب اتنا واجب واجب کی چکر میں ڈال دیا۔ نہیں حضور، حکم خدا، حکم خدا ہے، اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے علی۔ کچھ حدیثیں سماعت فرمائی، رسول تشریف فرما ہے اور ایک جنازہ رسول کے سامنے سے، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا۔ رسول خدا نے اس جنازے کو دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ اسے 4 مزدور یا 2 مزدور اٹھائے پھرتے تھے اور اکیلا جنازہ، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ مسلمانوں میں تو آج ایسی کوئی موت نہیں ہوئی جس کے جنازے میں آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس جنازے کو روکو۔ جب رک گئے تو آپ قریب گئے، کہا اسے اتارو اور مسجد میں غسل دو۔ واہ 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 واہ، اسے اتارو اور مسجد میں غسل دو۔ غسل کا انتظام کیا گیا۔ کہا میری چادر اسے بطور کفن دو۔ لوگ حیران، حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، چادر پہنا دی اور جب تیار ہو گیا جنازہ تو کہا لے چلو۔ قبرستان میں آئے اور خود جنازہ پڑھایا، حضور نے خود جنازہ پڑھایا، پھر اس کی قبر میں خود اس کو اتارا اور ایک لمحہ اپنا منہ ادھر پھیر لیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہ پتہ چلا یہ جنازہ کس کا ہے، اتنی عزت و تکریم والا کون ہے؟ تب آپ نے ارشاد فرمایا میں بیٹھا تھا کہ اللہ کا حکم آیا، او میرے محبوب اس جنازے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جا۔ میں نے رب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا او میرے محبوب محمد یہ بنی نجار کا ایک حبشی غلام ہے، وہ کام کراتے تھے، شام کو اسے قید کر دیتے تھے، جس قید خانے میں یہ قید تھا اس کی ایک کھڑکی تھی، وہ بازار کی طرف کھلتی تھی، یہ شام کو اس کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا تھا اور جب تیرا بھائی علی بازار سے گزرتا یہ محبت میں اسے دیکھتا تھا اور مسکراتا تھا کہ یہ علی ہے۔ نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ اس نے دین قبول کیا، نہ اس نے اسلام لایا۔ یا علی گزارش پہنچ رہی کہ یہ بنی نجار کا غلام تھا، رباح نام تھا اس کا۔ رباح کے اعزاز میں کہا مولا پھر آپ نے جب قبر میں اتارا تو اچانک منہ ایسے کیا، آپ نے فرمایا جنت کی حوریں اس کے استقبال کو آ گئی تھیں۔ صرف محبت سے یہ علی کو دیکھتا تھا، صرف محبت سے یہ علی کو دیکھنا تھا۔ تو اب یہ حدیث سمجھ آتی ہے، حدیث قدسی جو رسول اللہ نے فرمائی لِوَجْتَمَ النَّاسَ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِمَا خَلَقْتَ النَّارَ۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر انسان محبت علی پر، انسان مومن مسلمان نہیں، انسان اگر محبت علی پر جمع ہو جاتے میں جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ ہائے ہائے، چاہے مجھے مانتے یا نہ مانتے، علی کی محبت پر اکٹھے ہو جاتے میں دوزخ خلق ہی نہ کرتا۔
سرکار کمال ہے نا، انسانوں کو دعوت دی جا رہی، انسانوں کو لِوَجْتَمَ النَّاسَ عَلَى حُبِّ عَلِي ابن ابی طالب لِمَا خَلَقْتَ النَّارَ، تم اگر محبت علی پر جمع ہو جاتے میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی پتہ چلا جہنم اعمال کی سزا کا مقام نہیں، بغض علی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا، سمجھ رہے سرکار، بغض علی کا جگہ ہے سرکار، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آسان نہیں ہے حضور، اسے سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک اور حدیث سمجھ فرمائی رسول صحابہ کے تاکہ میں پھر تو آپ کو عرفان کے 2 جملے سنا سکوں سرکار، تاکہ آپ کا دماغ مجلس کی طرف منتقل ہو جائے، تو پھر میں 2-4 باتیں ارشاد کروں اپنے وقت کے اندر۔ سرکار رسول بیٹھے اور اچانک کہنے لگے، اے لوگو، ابھی ایک شخص آئے گا جو کائنات میں سب سے زیادہ امیر ہے، زمین و آسمان اس کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ مڑ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا ننگے پیر ایک شخص، ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی اس کے ہاتھ میں، اور وہ چلا آ رہا ہے۔ حضور اس کے استقبال کو کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب کونیاں چل گئی مسجد میں، یہی وہ امیر آدمی ہے جس کی دولت سے زمین و آسمان بھر گئے ہیں، یہی کونیاں چل گئی حضور، بس چہ مگویاں شروع ہو گئیں۔ بس راستہ دیا انہوں نے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا بیچارہ سہما ہوا ایک آدمی آ کے کہتا نہیں راستہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہیں کہا نہیں حضور تمہیں بلا رہے امیر آدمی۔ طنز دیکھیے امت کا، کہا امیر آدمی آگے جاؤ، نبیوں کا سلطان پکارتا ہے۔ بس سرکار کے وہ قریب لوگوں نے دھکے دے دے کے اس امیر آدمی کو پہنچایا، بیچارے کو چلنے بھی نہیں دیا، دھکے دے دے کے۔ حضور کے قریب جب وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا میلا کچیلا انسان پہنچا، حضور آگے بڑھے اور گلے سے لگا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کے بقول یہی محمد اللہ سے ملا تھا۔ وہ اس بیچارے غریب پھٹے پرانے کپڑے والے بندے سے گلے مل لیا۔ رسول جب گلے مل گئے بڑی دیر تک سینے سے لگائے رکھا اور کہا تو رئیس ہے، تیری دولت سے زمین و آسمان بھر گئے۔ اس نے کہا مولا کو غلط فہمی ہوئی ہے، مولا کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی دولت سے زمین آسمان بھر دیے۔ اے شخص تو نے ہم سب کو بتا، نبی کہہ رہے ہیں ہم سب کو بتا تو نے آج کیسا عمل کیا۔ اس نے کہا سرکار میں نے کیسا عمل کرنا تھا، میری بیوی نے مجھے خوب سنائی صبح صبح کہ اٹھ جاتے بچیاں نو آج روٹی پانی تے یہ، میری بیوی نے خوب مجھے کوسنے دیے۔ میں اپنی بیوی سے تنگ آ کے گھر سے نکلا کہ کوئی مزدوری کروں اور جا کے دیہاڑی لگا کے کوئی بچوں کے لیے لے آؤں تاکہ بیوی بھی چپ کر جائے۔ سرکار میں آیا، بیٹھا رہا، کوئی مزدوری نہیں ملی۔ اچانک میرے دل نے کہا اے شخص اٹھ، دیہاڑی وہی جو ملی نہیں، گھر میں بیوی نے گھسنے نہیں دینا، ایسا کر مسجد نبوی میں چل، حضور علی کی باتیں کر رہے ہوں گے وہ تو سننا۔ کا ذکر علی و نبادا ہے داری یا علی، کہا چل وہاں پر مجلس ہو رہی ہوگی، چل وہاں پر مجلس ہو رہی ہوگی، علی کا تذکرہ ہوگا۔ اور رسول نے کہا ذکر علی و نبادا، تو وقت ضائع تو نہ کرنا، چل پھر عبادت کرتے ہیں، چل کے علی کا ذکر سنتے ہیں۔ حضور سے کہا بس سرکار میں نے تو یہ کیا اور میں مسجد نبوی میں آ گیا، لوگوں نے دھکے مار مار کے کہا ہے امیر آدمی امیر آدمی۔ تب رسول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم میں سے کتنے ہیں جو مجھ سے گلے ملے ہوں؟ ہائے 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 ہائے، تم میں سے کتنے ہیں جو مجھ سے گلے ملے ہوں؟ لوگ خاموش۔ کہا خدا کہہ رہا ہے میں نے اس کی دولت سے زمین و تب ایک کچھ جلا ہوا شخص جو زیادہ ہی جلا ہوا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا،
کہا ہمیں تو نظر نہیں آئی زمین آسمان میں وہ اس کی دولت. تب رسول نے کہا رک 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 رک، وہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ کبھی نظر آئی؟ کہا سرکار نہیں آئی، وہ نعمتوں والی جنت بھی کبھی نہیں. کہا جیسے وہ جنت ہے نا ویسے ہی اس کا خزانہ ہے. ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو صرف علی کی محبت میں، عشق میں آنے پہ اللہ نے اسے کائنات کا رئیس ترین آدمی قرار دے دیا، قرار دے دیا. ایک اور حدیث سنیے، آثار حیدری سے لے رہا ہوں. سرکار حسن عسکری بادشاہ فرماتے ہیں بس گزارش پہنچ رہی ہے نا حضور، بڑی سادگی کے ساتھ آج آپ تک کچھ پیغامات پہنچا رہا ہوں کہ ذرا محسوس کیجئے گا علی کی محبت کو کہ یہ کیسا عشق ہے اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں. سرکار ایک شخص وفات پا گیا. علی بنو جرف گئے ہوئے تھے. بنی جرف میں رسول اللہ نے بھیجا انہیں، وہ بنی جرف گئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے. کہ پڑھائیں گے. جنازہ تیار ہو گیا، قبرستان میں آ گیا. اچانک جبریل نازل ہو کہ یا رسول اللہ ابھی جنازہ نہیں پڑھا سکتے آپ، ابھی جنازہ نہیں پڑھا سکتے. کیوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ ابھی انتظار کیجیے. جنازہ رکھ دیا گیا، رسول ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. انتظار ہوا، ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. اب اللہ نہیں، ابھی بیٹھو، ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو. جنازہ نہ پڑھانا میرے نبی، جنازہ نہ پڑھانا، جنازہ نہ پڑھانا. اتنے میں گھوڑا سوار ایک آتا نظر آیا. بس گھوڑا سوار سے علی اترے. کہا یا رسول اللہ میں مدینے آیا تو پتہ چلا آپ ادھر تشریف فرما ہے، تو میں سیدھا ہی چلا آیا. وہ جو آپ نے کام بھیجا تھا میں وہ کر آیا مولا. کہا علی ادھر سینے سے لگ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اللہ نے منع کیا جب تک علی نہ آ جائے تو جنازہ نہ پڑھا. جب تک علی نہ آ جائے جنازہ نہ پڑھانا میرے محبوب. تب اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے، میرے پروردگار علی آ گیا، کیا اب جنازہ پڑھا دوں؟ کہا اے میرے محبوب یہ نہیں پوچھے گا میں نے روکا کیوں تھا. کہا میرے پروردگار تیرے راز ہیں، تو بتا تو نے روکا کیوں تھا. کہا او محمد، او میرے محبوب، او میرے محبوب، اس شخص نے ایک دفعہ علی کا نام مذاق میں لیا تھا. مذاق میں اس نے علی کا نام لیا تھا. میری قدرت نے اسے پسند نہیں کیا. جب تک علی اسے معاف نہیں کرے گا میرے محبوب تو جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ صرف مذاق میں اس نے نام لیا. اللہ نے حضور کو روک دیا کہ تو جنازہ نہیں پڑھے گا، جنازہ نہیں پڑھے گا. احتیاطیں کیجئے، احتیاط کیجئے حضور، کہیں ہمارا حشر ایسا ہی نہ ہو جائے، ہمارے اعمال حبط ہو جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو. علی بادشاہ سے محبت کے تقاضے پورے کیجئے، تقاضے پورے کیجئے حضور. یہ ہے وہ شہنشاہ جس کا عشق اور محبت عظیم ترین عبادتیں. اب کشاف کی ایک روایت ہے، اگر دل بڑے ہیں تو سن لو اور اگر دل کمزور ہیں تو پھر اٹھ جاؤ. صاحب کشاف کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، اے میرے رسول اگر کوئی میرا کافر ہو، میرا کافر ہو بابا، میرا کافر ہو لیکن علی سے محبت کرتا ہو، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اسے بخش دوں گا. اللہ سمجھ رہے ہیں حضور، سمجھ رہے ہیں. اسی لیے رسول نے کہا تھا حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کی سردار ہے، اعمال کی سردار ہے. چلے بہت ساری روایتیں، کیا کیا آپ کو عرض کروں. چلیے ایک خوبصورت روایت قطرۃ من بہار سے لیجئے، سید احمد مستنبت علیہ رحمہ کی. رسول کافروں کے سامنے کھڑے ہیں، کافروں کے سامنے، جلد اول سے لے رہا ہوں، بس اب میری طرف متوجہ رہیے. آپ کہہ کے پھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر حدیث سنیے بھی تو صحیح نا. اب وہ ہدیہ کر رہا ہوں ایسی حدیث کہ آپ کا دل خوش ہو جائے.
اور سید احمد مسترمد کی قطرۃ من بہار، سمندروں میں سے ایک قطرہ، ترجمہ آپ کے اردو میں ہوا، وہ ہر جگہ پڑی ہوئی ہے، لیکن آیت اللہ سید احمد مستنبت علیہ رحمہ کی، اللہ مقامہ، چلیے جتنے درجے مرضی دے لیجئے، لیکن جو نام علی کے ہیں وہ علی کو ہی سجتے ہیں، جو علی کے ہیں وہ علی کے لیے حضور، اس لیے، لیکن کتاب ان کی قطرۃ من بہار، کیا کہنا سرکار، اس کی پہلی جلد میں حدیث کہ رسول کھڑے ہیں کافروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، اور کہہ رہے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میں جلد تمہارے ساتھ میدان میں ملوں گا، اور پھر میں کوڑے سے تمہارے چہروں پر نشان لگاؤں گا، رسول جلال میں کہہ رہے ہیں میں تمہارے چہروں پر کوڑوں سے نشان لگاؤں گا، جلد میری ملاقات تمہارے ساتھ میدان جنگ میں ہوگی، اور میں کوڑوں سے تمہارے چہروں پر نشان لگاؤں گا انشاءاللہ۔ رسول نے یہ کہا، ادھر سے جبریل آ گئے، کہا مالک منہ چھوٹا ہے لیکن بات بڑے کی ہے، ہاں میری جرت نہیں یا رسول اللہ، لیکن بات بڑے کی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے جبریل، اللہ اتنے میں جلال میں ہے رسول، اس نے آگے کہا مولا تیرے جلال سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی، آپ نے کہا کہ جلد میری ملاقات تم کافروں سے میدان جنگ میں ہوگی، جہاں میں تمہارے چہروں پر کوڑوں سے نشان لگاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ کہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جب تک تو یہ نہ کہے انشاءاللہ و علی ابن ابی طالب، جب تک یہ نہیں کہے گا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور علی نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ آیت اللہ سے لکھی گئی کتاب ہے حضور، ہاں یا مانیے یا پھر عقیدے سے جائیے، یا مانیے یا عقیدے سے، علی 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 بہت شکریہ۔ گزارش پہنچ رہی ہے حضور، سلیمان فارسی سے تو واقف ہوں گے لیکن میں نہیں ہوں، آپ ہیں لیکن میں نہیں ہوں سرکار، میں نہیں ہوں۔ سلیمان فارسی یہ جب مرنے لگے نا، سنیے تو صحیح سر، جب مرنے لگے نا تو اپنے غلام سے کہنے لگے بھائی دیکھو مجھے تب تک دفن نہیں کرنا، غسل وغیرہ نہیں دینا جب تک امیر نہ آ جائیں۔ نفس الرحمان سے پڑھ رہا ہوں، محدث نوری کی کتاب، ہاں نفس الرحمان، یاد رہے سرکار۔ مرنے لگے اور غلام سے کہنے لگے بھائی بیٹھ جانا چپ کر کے، جب تک علی نہ آ جائیں چھیڑ چھانی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، بس جیسے میں لیٹا ہوں لیٹے رہنے دینا۔ وہ غلام کہتا ہے علی آ گئے، دستہ کوئی میں نے کھولا، امیر کھڑے ہیں سامنے، میں نے کہا مولا تعزیت ہے، سلیمان انتقال کر گئے۔ کہ علی اندر داخل ہوئے اس کمرے میں، اس حجرے میں جہاں سلیمان فوت ہوئے تھے، بس جو ہی علی کا نام سنا اٹھ کے بیٹھ گئے، جو ہی اٹھ کے بیٹھ گئے سرکار، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین، مولانا کہا علیکم السلام، سلیمان مرے رہو، سلیمان مرے رہو۔ سلیمان پھر مر گئے، سلیمان پھر مر گئے۔ اب علی قریب آئے، سلیمان نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، پھر مرے ہوئے ہیں، مولا
میں مرا ہوا ہوں، لیکن میں نے ساری زندگی تجھ سے محبت کی. سنتے جائیے کیا کہہ رہے ہیں سلیمان. میں نے ساری زندگی آپ سے محبت کی اور اللہ کے لیے کی. ہائے 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 سرکار جملے کا لطف ہی نہیں لیا آپ نے. میں نے ساری زندگی علی تجھ سے محبت کی میرے مولا، اللہ کے لیے کی. اب کیا سلیمان کفن بھی اپنا خود خریدے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کفن بھی میں خود خریدوں؟ بس اتنا اس کا کہنا تھا. علی بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا، چھت پھٹی. غلام کہتا ہے چھت پھٹی، ایک گٹھڑی اتری. علی بادشاہ گٹھڑی کھولنے لگے، کہنے لگے سلیمان اللہ نے تیرے لیے کفن بھیجا کہ محبت علی میں تیرا کفن ہمارے ذمہ تھا. سلیمان کہنے لگا مولا یہ صرف سلیمان کی عزت ہے. تب علی نے کہا تو نے مجھے اتنا بخیل پایا، اتنا کنجوس علی کو سمجھا؟ نہیں، قیامت تک جو بھی مجھ سے محبت کرے گا اس کا کفن اللہ دے گا. سمجھ رہے ہیں سلیمان سے محبت بابا. اللہ سمجھ رہے ہیں یا علی. میں نہیں جانتا. پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت، پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت، میں صاف ان سے کہہ دوں گا پنجنیرے پینتنی سوا لکھ نیرے. اے علی، آیا بہادری. اے علی، گزارش پہنچ رہی ہے حضور. سلیمان کہنے لگے، کہا قیامت تک. علی نے کہا بخیل سمجھتا ہے مجھے، قیامت تک جو بھی میری محبت میں اسے کفن خدا دے گا. نہ علی کی محبت، علی کی محبت کہا. یہ علی کہہ رہے ہیں میری محبت میں. ویسے سلیمان کی شان میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جس نے سلیمان کا انکار کیا، رسول خدا کا قول موجود ہے، جس نے سلیمان کا انکار کیا وہ کافر ہے. یہ حدیث موجود ہے. فقط کافر، وہ کافر ہے جس نے سلیمان کا انکار کیا. حدیث میں موجود. اس کے اوپر سلام پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. ایسی شخصیت ہے. ہاں وہ ایک اچنبا ہے کہ وہ یہ 10واں درجہ ایمان کیا ہے اور 9واں درجہ ایمان کیا ہے. کبھی سوچا آپ نے یہ 9واں اور 10واں درجہ ایمان کیا ہے؟ لیکن کیونکہ سلیمان کی حدیث مکمل کرنی ہے تو یہ بھی سن لو. بس ایسی ٹامک ٹوئیاں ہیں. 10واں درجہ ایمان تے 9واں درجہ ایمان تے پتہ سو رہا ہے نہیں بھی 9واں کیڑا تے 10واں کیڑا، کون سی سیڑھی پہ بیٹھے. ارے نہیں سرکار، یہ نہیں بات. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، صرف میں نے توجہ کرانی ہے. مومن جاہل ہوتا ہی نہیں ہے سرکار. اور جس نے یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اور یہ اسے کبھی منبر رسول نہ کہیے اسے، نہ یہ قبر حسین ہے. آپ کی کیا مجال منبر رسول پہ بیٹھے؟ نہیں، یہ قدم گاہ امام زمانہ ہے. ہاں، یہ قدموں میں بیٹھے ہیں. آپ قدموں میں بیٹھے ہو تو قدموں میں بیٹھ کے پھر جھوٹتے نہ مارو، پھر لطیفے تو نہ سناؤ نا، پھر لوگوں کو ہنساؤ تو نہیں نا. یہ محفل ذکر محمد و آل محمد ہے. جعفر شوستری خسائے سے حسینیہ میں ارشاد فرماتے ہیں جہاں مجلس طے ہو جائے اور شامیانے لگنے لگ جائیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے سارے عرش ہٹا لو اور ان کے اوپر روضہ حسین بنا دو. اور آپ کے امام زمانہ نے علی بن محمد سمری سے کیا کہا تھا؟ علی بن محمد سمری صاحب الزمان نے کہا، علی بن محمد سمری کہاں تھے رات کو؟ کہا آقا ایک مومن کے گھر تہ خانے میں مجلس حسین تھی، ہم وہاں تھے. کہا نہیں تم وہاں نہیں تھے. تھر تھر کانپنے لگے علی بن محمد سمری. کہا آقا تیرے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں، ہم وہی تھے. کہا نہیں، میں تمہارا امام کہہ رہا ہوں تم وہاں نہیں تھے. کہا آقا ہم وہیں تھے. تب امام نے مسکرا کے فرمایا میرے گلے سے لگ جا. علی بن محمد سمری آئندہ مجلس میں جانا تو یہ کبھی نہ کہنا کہ میں مجلس میں گیا تھا، بلکہ کہنا میں کربلا گیا تھا، کربلا سے آیا. اللہ اکبر.
کاش یہ کہو کہ میں کربلا گیا تھا، میں کربلا سے آیا. کہا مولا یہ درجہ ہے مجلس حسین کا؟ کہا نہیں، یہ درجہ نہیں، تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ کربلا ہے تو پھر کربلا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ ہے مجلس کی عظمت. اور یہ لطیفہ گاہ نہیں ہے، یہ مسخرے پن کی جگہ نہیں ہے. نا 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 نا، تقدس بحال رکھیے، تقدس بحال رکھیے سرکار، تقدس بحال رکھیے حضور. یہ محمد والے. تو اب ذرا وہ 9واں اور 10واں درجہ سن لو جلدی سے ایک آدھے منٹ میں، تاکہ میں تمہاری زحمتوں کو تمام کروں. سرکار خدا آپ سب کی کرے. لیکن سرکار بس توجہ ہی دلانی ہوتی ہے، مجالس کا معنی ہی یہی ہے. کوئی ہاتھ تھوڑی کروانی ہوتی ہے، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ جناب آپ مجھے واہ واہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں نہیں سرکار، سرکار نہیں. اور جس شخص نے، وعید بھی ہے، امام زمانہ کا فرمان توقیہ میں موجود، جس شخص نے ہمارے ذکر کو وجہ شہرت سمجھا، وجہ شہرت سمجھا، وہ اجر بھی انہی سے لے جن سے شہرت پائی. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کٹہرے ہیں، کٹہرے. یہ آسان کام نہیں ہے بھائی مجلس پڑھنا، یہ آسان کام نہیں ہے حضور. اس کے بہت تقدسات ہیں، اس کی مقدسات پوری کرنی پڑتی ہیں. اب سنو 10واں درجہ ایمان کیا اور 9واں درجہ ایمان کیا ہے حضور. حضور نے جو کہا سلیمان تو 10واں درجہ، اور علی کہتے ہیں جو کچھ سلیمان کے دل میں اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے وہ اس کے قاتل کو دعائیں دے کہ تو نے بہت بڑا کافر مار دیا. ابو ذر کہیں گے کہ سلیمان بہت بڑے کافر تینے مار دیا، اچھا کیا. یہ ہے درجہ ایمانی. لیکن نہیں، یہ دو منزلیں ہیں بھائی، یہ کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں. ایک ہے منزل رضا و تسلیم کہ نبی جو بھی کہہ دیں تم اس منزل پہ ہو کہ جو نبی کہہ دیں سر تسلیم خم. جو بھی کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں تم کہو کہ بالکل ایسا ہی ہے اور سر کو جھکا دو. یہ ہے منزل تسلیم و رضا جس پر ابو ذر فائز ہے. باقیوں نے سوال کیے، ابو ذر نے نہیں کیے. اور 10واں درجہ یہ ہے مقام مشاہدہ، دیکھنے کا مقام. رسول نے کہا جنت ہے، ابو ذر نے کہا ہے، سلیمان نے دیکھی. رسول نے کہا میرے 12 وسیع ہیں، 12واں قائم ہوگا، غائب ہوگا. جو اس کے انتظار میں رہے وہ جنتی. ابو ذر نے سر تسلیم خم کیا، 12 ہوں گے، 12واں غائب ہوگا، اس کا انتظار جنت. سلیمان نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، ابو ذر نے کندھا ہلا کے کہا نبی کو نہ دیکھ، سر جھکا کے تسلیم کر. اس نے کہا تو نے جو کر لیا میں نے دیکھ لیا. سرکار یہ ہے مقام 10واں اور 9واں ہے، منزل رضا اور منزل مشاہدہ. اب کفن پہنا دیا علی نے سلیمان کو. حدیث مکمل کر دوں روایت. کہا پھر سلیمان نے خواہش کی، آقا اپنے دستے مبارک سے، انگلی سے، انگشت سے میرے کفن پہ کچھ لکھ دیجئے. تب سے یہ کفن پہ لکھنا سنت قرار پایا. کہا میرے کفن پہ کچھ لکھ دیجئے. جانتے ہو علی نے کیا لکھا؟ علی نے اپنا دستے میں کیا کہنا، کیا سینہ ہے جس پہ ید اللہ لکھ رہا ہے. نہیں، کیا بشر ہے، کیا بندہ ہے جس کے سینے میں اتنی طاقت کہ دست خدا لکھے اور وہ برداشت کرے. ہائے 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 ہائے، کیسے بندے ہیں حضور. علی نے کیا لکھا؟ اے اللہ، علی نے کیا لکھا سرکار؟ اے اللہ یہ عجب ہے. علی نے ایک مصرع لکھا شعر کا. یہ عجب ہے کہ کوئی تیرا مہمان ہو اور زادے راہ گھر سے لے کے چلے. ہائے 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 ہائے.
اے اللہ کوئی تیرا مہمان ہو اور زیادہ راہ گھر سے لے کے چلے. یہ بچوں کو سمجھاؤ میں نے کیا کہا اور علی نے کیا کہا ہے. یعنی آپ کسی کے گھر دوست کے ہاں مہمان گئے لیکن اپنے گھر والوں کو کہنے لگے بھائی میری روٹی پکا دو, مجھے باندھ کے ساتھ دے دو, میں دوست کے گھر جا رہا ہوں, وہ میرا میزبان ہے, میں اس کے گھر جا رہا ہوں, میری روٹی. اب آپ کا مہمان کیا کہے گا, کتنا عجیب ہو لگے گا کہ مہمان تو تم اس کے کھانا اپنا گھر سے لے کے آئے ہو. یہ کیسی میزبانی, یہ کیسی مہمان نوازی, یہ کیسی مہمان نوازی اور میزبانی. یہی علی نے کہا کہ تو اللہ تو اتنا کریم, یہ کتنا عجیب ہے کہ تیرا مہمان ہو بندہ اور زیادہ راہ گھر سے لے کے چلے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلیمان بس خوش ہو گئے حضور کہ سبحان اللہ. علی نے کیا لکھ دیا, ادھر سے بخشش کے پروانے اترنے لگے, بخشش کے پروانے. بس علی نے لکھ دیا, بس ٹھیک ہو گیا. تبھی پھر رسول کی حدیث سمجھنی چاہیے کہ جس کے پاس حب علی ہے وہ اس کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ خاک کر دیتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں, ہم گناہوں کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہمیں علی کی محبت پہ یقین نہیں ہے, ہمیں علی کی محبت پہ یقین نہیں ہے. یہ ہے ہمارا تضاد, یہ ہمارا تضاد ہے سرکار. کمزوری ہے ایمان کہ ہم اول تو علی والا گناہ کرتا نہیں, لیکن بندہ بشر, معاشرہ ایسا کہ انسان بچ نہ پائے. لیکن اگر جب ایسا ہو جائے تو علی کی محبت کام آتی. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے, سرکار باقر ارشاد فرماتے, کیا کہنا حضور, کیا کہنا. امام باقر ارشاد فرماتے اللہ اکبر کہ ارکان دین 5 ہیں جن پر دین کھڑا ہے, جن میں دین کھڑا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور کہا ہماری ولایت. اور پھر ارشاد فرمایا سنو اگر ہماری ولایت ہوگی تو باقی 4 پورے ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. سرکار ان بادشاہوں میں سرکار اس گھرانے میں یہ جو ہائے ہائے بی بی اپنے گھر میں ہے اور چرخہ چل رہا ہے. صبح کو رسول آئے اور آ کے کہنے لگے اے میری بطول بیٹی, آئیے جی آئیے, آئیے. میری رسول آئے اپنی بیٹی کے گھر اور کہنے لگے اے میری بطول بیٹی. اچھا یہ بطول کا معنی جانتے ہیں؟ فٹ سے آپ کہیں گے بس وہ جی جنہیں خواتینی نسوانی عوارض نہیں ہوتے. ارے چھوڑیے, بس کر دیجئے, ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. ہر جگہ علمی دہشت گردی, ہر جگہ علمی دہشت گردی, ہر جگہ علمی غنڈہ گردی. کہنے لگے بطول بس اتنی سی بات کہ جو خواتین میں ہوتا ہے وہ بی بی میں نہیں ہوتا. ارے نہیں, لفظ بطول لفظ بطل سے نکلا ہے. ساری ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لینا. ارے ہم لوگ کو گدھے تھوڑی ہیں, بال سفید ہو گئے ہمارے. تم تو کہتے ہو عربی کے 90 معنی ہیں, ایک لفظ کے عربی میں 90 معنی, لیکن جب محمد والے محمد کا مطلب آتا ہے تو ایک ہی معنی کیوں چن لیتے ہو؟ باقی معنی کدھر چلے جاتے ہیں سرکار, باقی معنی کدھر ہیں؟ تم ہمیں ایک ہی لالی پاپ دے دیتے ہو اور چلے جاتے ہو, ہم اسی کو رٹ لیتے ہیں. بڑے بڑے جغادر آ گئے, بڑے بڑے چودھری آ گئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ لفظ بطل سے نکلا ہے. اور دل تھام کے سننا, بطول کے یہ معنی نہیں ہے کہ جسے نسوانی عوارض نہ ہوتے ہوں. کچھ نے کہہ دیا پسینہ, چلے نبی کا بیٹے, نبی کی بیٹی نہیں ہے, نبی کی رسالت ہے. مادن اور رسالہ, ہوم فاطمہ ہے.
یہ تعارف بنا تو محمد کا پتہ چلا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تم نے بس یہ معنی دے دیا ہمیں، پسینہ نہیں تو فلانا نہیں تو ڈھنگڑا نہیں. چھوڑو، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس شان کی مالک ہے. یہ 11 پہ حجت ہے، 11 پہ حجت. مفضل نے پوچھا تھا مولا صادق کیا بی بی آپ پر حجت ہیں؟ امام صادق نے فرمایا ہاں، علی کے علاوہ علی ان کے حاکم ہیں، باقی جتنے امام ہیں ان سب پر بی بی حجت ہیں. قائم آل محمد پر بھی کہا ہاں، قائم آل محمد پر بھی حجت ہے. کہا مولا آپ میں اور بی بی میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی معصوم ہیں، آپ بھی محمد ہیں، آپ بھی علی ہیں، آپ بھی فاطمہ ہیں، تو فرق کیا ہے؟ کھڑے ہو گئے بادشاہ اپنی مسند سے. کہا مفضل جتنا تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے نا، اتنا بطول میں اور مجھ میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں سرکار؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں حضور کہ اتنا فرق ہے. تو جانتے ہو اب بطل کے معنی بتا دوں تمہیں کہ لفظ بطل سے بنا بطول، اور بطل عربی میں اس خاتون کو کہتے ہیں. اب میں 2 جملے بولوں گا جو تمہاری سمجھ میں آ جائے، دونوں ہی مستند ہیں. کہ بطل اس خاتون کو کہا جاتا ہے جسے شوہر کی ضرورت نہ ہو. ہائے 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 ہائے، بطول وہ جسے شوہر کی ضرورت نہ ہو. اور دوسرا کیا کہنا، جنہوں نے مانا کیا دل خوش کر دیا کہ عربی لغت میں بالکل یہی جملے موجود ہیں کہ بطل کا معنی وہ خاتون جو ہر رسم اور اسم سے پاک ہو. ہائے ہائے، اسم سے، رسم اور اسم سے پاک ہو، اسے بطول کہتے ہیں. بطول کہتے ہیں اسے. آپ اتنے چھوٹے معنی لے کے بیٹھ گئے، اتنے چھوٹے معنی. اس سیدہ، اچھا آپ نے انہیں کہا حجاب اللہ، کیونکہ میں ایک خواہش پوری کرنے لگا جو مجھے کہی گئی. حجاب اللہ. بس سرکار میں 10 منٹ، کوئی مجھے مطلب زحمت دینے کی نہیں ضرورت، بس میں 5 منٹ میں. سرکار آپ نے کہا حجاب اللہ، اب ہمیں کیا ہے؟ بس یہ جناب، اس کا معنی حجاب. یہ میں نے یوں کیا تو یہ میرے اور آپ کے درمیان حجاب بن گیا. تو یہ میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہے. اس حجاب کا مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں نا. اگر یہ اللہ کا پردہ ہے تو پھر اللہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں. لیکن یہ بس آپ نے اسے حجاب سمجھ لیا. نہیں سرکار، ہر جگہ حجاب کا مطلب برقع نہیں ہوتا، ہر جگہ حجاب کا معنی غلاف نہیں ہوتا. 90 معنی کدھر گئے؟ 90 معنی ہیں، پکڑو نا گردن سے کہ باقی معنی کدھر ہیں. حجاب کا معنی صرف پردہ نہیں ہوتا، حجاب کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے. یعنی اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ نہیں ہے. حجاب اللہ اگر بطول نہیں تو اسے ثابت کرنا مشکل ہے. سمجھ رہے؟ اور اگر حجاب کا معنی پردہ ہے نا تو پھر سمجھ لو ایک جملہ، پھر یہ پہلی دفعہ جب پردہ ہٹا تو اندر سے حسن آیا. ہائے 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 ہائے. بس جو بات کرنی تھی وہ میں کر چکا سرکار. اور اسی پردے کے پیچھے ایک اور نور تھا. مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی. ایک اور نور تھا جس کا نام رسول نے اپنی زندگی میں رکھا تھا محسن. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جلوہ نور طاہرہ میں ہو اور اس کے فضائل نہ ہو. چاہے وہ جلوہ نور خدا ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن معدن رسالہ ہے بی بی، کان ہے رسالتوں کی، جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں، طہارتیں نکلتی ہیں، صداقتیں نکلتی ہیں، شرافتیں نکلتی ہیں، امامتیں نکلتی.
اس کے وجود ظاہری میں کوئی آثار خداوندی ظاہر ہوں اور اس کے فضائل نہ ہوں، حضور اس کے فضائل نہ ہوں، ناممکن۔ آپ نے حضرت محسن کو صرف اذکار غم کے لیے رکھا۔ چلو جی جیدی بھی ہوئے آپ کسی نو کی آکھنا جی، قبر ہر کسی اکلیاں ہونا، باویں ملا ہوئے باویں مومن ہو، تے جیسے لکلیاں ہونا جناب لتران دی گنتی کرنا والا کوئی نہیں ہونا جی، آپ ہی گنتی گننی ہے وہ کتنے لگ گن، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب دنیا میں زندہ ہو تو پھر سانس لینے والے بت نہ بنو، ہائے ہائے ہائے، پھر انسانیت کو قائم رکھو۔ یاد رکھنا اگر ایک لمحے کے لیے بھی حسین دل میں نہ ہوا تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا غلیظ ہو جاتا ہے انسان، ایک لمحے میں انسان یزید ہو جائے، اس لیے بچتے رہنا۔ سرکار محسن کی شان میں ایک فضیلت سن لیجئے، آپ مصائب پڑھتے ہیں، میں فضائل میں محسن پڑھ رہا ہوں، بس دوسرے 2-4 منٹ مجھے اسی پہ آپ کے آنسو آ جائیں گے اور میں اجازت لے لوں گا۔ اب ہم بس یہی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں کہ آخری زندگی میں آپ کے ساتھ سچ بول دیں، ہاں یہ محرابیں الٹی سیدھی محرابیں نہیں بچائیں گی، یہ نہیں بچائیں گی، ٹوپیاں امامے رتے پیلے ساوے نیلے چٹے نہیں بچائیں گے، صرف بچائے گا تو علی بچائے گا۔ علی ہے تو تمہارا دین ہے، علی نہیں تو تم ہی سب سے بڑے بے دین ہو۔ جب لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں تو باقی کیا قبول ہوگا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہیں؟ واہ واہ واہ، واہ 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 واہ۔ علی کبھی بھی جز نہیں ہے، کل ہے، کیونکہ رسول نے کہا تھا کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اب میں اذان میں کہوں یا تشہد میں، یہ کل کا کل ایمان ہے، یہ جز ہے ہی نہیں، کل کا کل ایمان ہے۔ کیا بات ہے، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدر قرار کل ایمان نماز عشق 45 سوالت بے بہا نعرہ حیدری یا علی۔ بس جناب گزارے پر بس حدیث سرکار محسن کی شان میں سن لیجیے۔ عشق نہیں ہے تو کچھ نہیں، بالکل جی عشق نہیں تو کچھ نہیں، لیکن سرکار محسن کو صرف آپ نے مصائب میں رکھ لیا اور اس کی شان بیان کرنا بھول گیا۔ جو اتنی بڑی شانوں والا ہو کہ وہ کول کا کول بطول بن گیا ہو، ہائے 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 ہائے، سرکار وہ محسن کیا ہوگا؟ کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ۔ وہ محسن کیا ہوگا جس کی کل دنیا اسرار فاطمیہ ہو، جس کا وجود فاطمہ سے شروع فاطمہ پہ ختم۔ سرکار کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جتنے فضائل فاطمہ کے سارے محسن کے، کیونکہ وہ کل کا کل فاطمہ ہے۔ آل محمد میں واحد ہے جو کلنا محمد سے بھی بڑا ہے، وہ ہوم فاطمہ میں داخل ہے۔ ہائے 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 ہائے،
ہوم میں فاطمہ میں داخل ہے، ہوم فاطمہ و ابوہا، واہ 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 وہ ہوم فاطمہ میں داخل ہے محسن واہ 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 سرکار، ہوم میں فاطمہ میں داخل ہے، جس کا نام محسن، ذات میں فاطمہ. حسنین شریفین دنیا میں ظاہر ہوئے اور وجود ظاہری کو پایا. محسن نے وہ راز خدا پایا جس کے آگے پردہ ہی کوئی نہیں. ہائے 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 سرکار، اس کی شان سے واقف نہیں ہے سرکار، اس کی شان. مولا امام امیر المومنین نے ان کا سلام پڑھا ان پر. جب سیدہ نے بتلایا کہ محسن کی آمد ہے تو امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور سیدہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کیسا ہوگا وہ شہزادہ جو علی کے لیے زیارت بن گیا ہو. ہائے ہائے ہائے، جو علی کے لیے زیارت ہو وہ کیسا ہوگا شہزادہ، کیسا ہوگا وہ محسن. علی نے سلام پڑھتے ہوئے کیا کہا؟ السلام علیکم یا مشرق الفضائل محمد. اے محمد کے فضائل کے مشرق تجھ پر سلام ہو، جہاں سے محمد کی فضیلتیں طلوع ہوتی ہیں. محسن مشرق فضائل محمد. اور کمال نہیں شہزادی کا، باطن مبارکہ، بطن ہر جگہ پیٹ، بطن ہر جگہ پیٹ. ہو خدا کے بندو 90 معنی کدھر گئے؟ ہر جگہ بطن اگر پیٹ ہے تو پھر باطن کیا ہوتا ہے؟ اگر سرکار بطن پیٹ ہے تو پھر باطن 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 کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ وہ پھر یوں ہاتھ مارا کرو باطن. یہ باطن نہیں ہے، ہر جگہ باطن پیٹ نہیں ہوتا. ورنہ امام یہ کیوں کہتے ہماری ماؤں کے، امام رضا نے کہا ہماری ماؤں پر سلام ہو جن کے باطن ہمارے لیے اللہ کی مسجدیں ہیں اور ہم ان کے باطن میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو کمال نہیں محسن جس کا مصلی بطول ہو. ہائے 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 ہائے، اس شہزادے سے واقفیت نہیں ہے. کبھی میں آؤں گا خدمت میں، پوری مجلس ہی شہزادہ محسن پہ ہم پڑھیں گے. کیوں ہم اپنے بادشاہوں کے رازوں کو چھپائیں؟ قبر میں لے جانے ہیں، یا پھر آتے نہیں ہوں گے، یا پھر مانگے نہیں ہیں تم نے، یا پھر بھیک ملی نہیں. لیکن قوم نے آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیا ہے. قوم سے دھوکہ، قوم سے جھوٹ، قوم کو لطیفے، قوم کو باتیں. ذکر علی و نبادہ، باتیں نہیں، لطیفے نہیں، ذکر علی و نبادہ. جب یہاں قدم گاہ پہ بیٹھ گئے ہو تو پھر ذکر علی کرو تاکہ عبادت ہو. اب بتاؤ محسن کو کس نے یاد کیا؟ حسین نے یاد کیا. جب حسین کے ماتھے میں تیر لگا، آپ تو صرف 3 تیر تھے اس کے پاس. نہیں حضور 7 تیر تھے. مقاتل کو پڑھیے غور سے، ہر چیز کو منظوم اور نثر میں اور شعری میں نہ ڈھال دیجئے، حقائق بیان کیجئے. اس ملعون کے پاس 7 تیر تھے زہر میں بجھے ہوئے. 3 شاخیں تھیں اس کی، 3 شاخیں تھیں. میں تمہیں کیا بتلاؤں؟ اس نے ان میں سے ایک تیر حسین کے ماتھا مبارک پہ لگا.
حسین نے اس تیر کو پکڑا، ہے صاحب مقاتل لکھتے کہ تیر کو پکڑا اور کھینچا، اور کھینچ کے پھینکتے ہوئے کہا کاش میرا بھائی محسن ہوتا۔ ہے کہاں یاد کیا جب اکیلا رہ گیا، کہا کاش میرا بھائی محسن آج ہوتا، تم مجھے اس طرح سے تیروں سے نہ چھوڑ سکتے۔ کہاں یاد کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر کس نے یاد کیا محسن کو؟ پھر کس نے یاد کیا؟ علی کی بیٹی نے یاد کیا، علی کی بیٹی کو۔ جب حسین نے شہید ہوا آدھا علم عالیہ کے سپرد کیا نا، تو بی بی نے اس پھٹے ہوئے علم کو لیتے ہوئے کہا کاش آج محسن ہوتا۔ کاش آج محسن ہوتا، یہ علم وہ لیتا، کاش آج محسن ہوتا۔ اور پھر کس نے یاد کیا؟ حسین کی چھوٹی بیٹی نے۔ حسین جیسے قرآن کی سورہ کوثر نے یاد کیا، ہائے ہائے ہائے، جسے قرآن کے قاریوں نے بہت ستایا، بہت ستایا اسے قرآن کے قاریوں نے۔ اس نے یاد کیا جب اسے تنہا کوٹھڑی میں قید کیا گیا۔ امام سجاد کی روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روکتا تھا حسین کی بیٹی نہ رو، کہا جب علیحدہ کوٹھڑی میں قید ہوئی تو میں نے ہی کہا او حسین کی بیٹی اونچا رو، تاکہ مجھے قید خانے میں پتہ چلے کہ تو زندہ ہے۔ وہ قید خانے میں جاتے ہوئے امام سجاد کہتے ہیں وہ بی بی رو رو کے اپنے مرثیے میں کہہ رہی تھی حسین کی بیٹی کاش ہمارا محسن موجود ہوتا۔ کتنا یقین تھا باس کی طرح اہل بیت کو محسن پہ، لیکن امت نے اس نور خدا کو بجھا دیا۔ ایک جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے پہلو پر، بس فضا کہتی آواز آئی بطول کی، فضا قریبا میرا محسن شہید ہو گیا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔